السلام علیکم، میرا نام ہے وجی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل CSS پریپریشن وتھ وجی اللہ خان۔ تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے پیپر سے ہے۔ یہ پولیٹیکل سائنس کا جو ہے کانسیپٹ ہے، تو یہ ٹاپک کا نیم جو ہے وہ ہے یونٹری فارم آف گورنمنٹ۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا کیا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں۔ تو جو پیپر میں آتا ہوتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہوتا ہے کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا آپس میں کمپیریزن لکھیں۔ تو اس کا کمپیریزن لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہے اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کیا ہے۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہم جو ہے ان کا آپس میں کمپیریزن لکھ سکتے ہیں۔ آج جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو ڈسکس کریں گے اور تھرڈ ویڈیو میں آپ کو ان کا کمپیریزن بتاؤں گا۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں یونٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے۔ یونٹری فارم آف گورنمنٹ وہ فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں آل دا پاور آر کنسنٹریٹڈ ان دا سینٹر۔ جو سینٹر ہوتا ہے اس کے پاس ساری کی ساری پاورز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اپنے ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے وہ کچھ پاور ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے پروونسز کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں تو یونٹری فارم آف گورنمنٹ وہ والی فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں ساری کی ساری پاور جو ہے سینٹر کے پاس ہوتی ہیں اور سینٹر نے ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے کچھ پاور ڈیلیگیٹ کی ہوتی ہیں یونٹس کو یا پروونسز کو، اس کو ہم یونٹری فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کے لیے ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کو۔ دیکھیں کوئی بھی کنٹری ہے اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس میں سینٹر ہوتا ہے جو سینٹرل گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور دوسری اس کی یونٹس یا پروونسز میں لکھ دیتا ہوں تو پروونسز ہوتے ہیں۔ وہ والا کنٹری جس میں ساری کی ساری پاور سینٹر کے پاس ہے اور صوبوں کو اٹانومی نہیں ملی ہوئی تو وہ ہوتی ہے یونٹری فارم آف گورنمنٹ۔ لیکن دیکھیں پروونسز بھی تو کافی بڑے ہوتے ہیں، سینٹر اب سارے کام خود نہیں کر سکتا تو وہ کچھ پاور ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے، یہ نہیں ہے کہ وہ صوبوں کو پاور گرانٹ مطلب پکی جو پاور ہم جس کو کہتے ہیں دینا، وہ پکی پاور نہیں دے رہا، پاور کو ڈیلیگیٹ کر رہا ہے۔ ڈیلیگیشن کا کیا مطلب ہے؟ ڈیلیگیٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو پاور سینٹر پروونسز کو ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے صرف دے رہا ہے وہ کسی بھی ٹائم سینٹر دوبارہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ ڈیلیگیشن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک ٹیچر کچھ ٹائم کے لیے باہر جانا ہو اس نے، تو وہ باہر جاتے ہوئے ایک پراکٹر کو کھڑا کر کے چلا جاتا ہے کہ بھائی جب تک میں نہیں آتا تم اس کلاس کو مانیٹر کرو، یعنی وہ کچھ دیر کے لیے اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے اس پراکٹر کی طرف۔ تو لیکن جیسے ہی ٹیچر واپس آتا ہے تو وہ اپنی ساری پاور اس سے واپس لے لیتا ہے کیونکہ اس نے پاور ڈیلیگیٹ کی تھی۔ تو یہ کانسیپٹ ڈیلیگیشن کا، تو سینٹر صرف ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے جو ہے کچھ پاور ڈیلیگیٹ کرتا ہے پروونسز کو، لیکن یہ پاور کسی بھی ٹائم وہ سینٹر واپس لے سکتے ہیں جب بھی وہ چاہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں یونٹری فارم آف گورنمنٹ۔ ابھی یو کے اندر جو سسٹم لگا ہوا ہے وہ ہے یونٹری فارم آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ پاور ڈیلیگیٹڈ ہیں، یہ کسی بھی ٹائم واپس لی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ پاور کانسٹیٹیوشن کے تھرو ڈویژن ہوئی ہوتی ہے، ان کی کانسٹیٹیوشن کے تھرو اگر ان کی ڈویژن ہو جاتی تو یہ پاور واپس نہیں لی جا سکتی تھی، اس کے لیے ان کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑتی تھی، تب وہ پاور واپس لی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس میں صرف پاور ڈیلیگیٹ ہوئی ہیں یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں، تو یہ کسی بھی ٹائم پاور لی جا سکتی ہے۔ تو ہم سمپلی اپنی ڈسکشن کو یہاں پر اس طرح سے اینڈ کر سکتے ہیں کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ وہ والی فارم آف گورنمنٹ ہے
جس میں ساری کی ساری پاور سینٹر کے پاس ہوتی ہے، لیکن کچھ ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے وہ پروونسز کو کچھ پاور ڈیلیگیٹ کرتا ہے جو وہ کسی بھی ٹائم واپس لے سکتا ہے، اس کو ہم یونٹری فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اس کی اگزامپل ہمارے پاس UK کی ہے۔ ابھی یونٹری فارم، ہر سسٹم کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ ابھی چونکہ سارے کی ساری پاور سینٹر کے پاس ہوتی ہے یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں، اور پروونسز کے پاس پاور نہیں ہوتی، تو جب بھی سینٹر نے کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے تو وہ ڈیسیژن کوئکلی لیتی ہے۔ ہماری طرف تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا کہ سینٹ بھی ہے، سینٹ سے بھی اپروول، سینٹ وہ والی باڈی ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے پروونسز کو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ سینٹ سے اپروو ہوتی ہے، تو اس اپروول کی وجہ سے تو پروونسز کی ایک ان میں سے آتی ہے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن یونٹری میں تو ساری پاور سینٹر کے پاس ہوتی ہیں، تو جب بھی کوئی سینٹر لیجسلیشن کرنا چاہتی ہے تو وہ کوئکلی لیجسلیٹ کرتی ہے، تو وہ جب بھی کسی چیز کے اوپر ڈیسیژن لینا چاہتی ہے تو کیونکہ اس کو پروونسز کی جو ہے ہاں یا نہ کی ضرورت نہیں ہوتی، سینٹر آل ان آل ہوتا ہے، تو وہ خود ڈیسیژن لیتا ہے، تو اس لیے ان کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ کوئک ہوتے ہیں۔ ہماری طرف تو بل پاس کرنے میں ہی بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے، تو کیونکہ ادھر سینٹر میں خود ہی ایک جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں پروونسز کو مد نظر اتنا نہیں رکھا جاتا، تو وہ جلدی ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اس کے بعد یونیفارم پالیسیز ہوتی ہیں۔ یونیفارم پالیسیز کا مطلب ہے، دیکھیں کہ جب پاور جو ہے وہ پروونسز، جیسے ہمارے پاکستان کی اگر بات کریں تو 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت سی پاور پروونسز کو ٹرانسفر کر دی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن کے تھرو، تو ہر پروونس اپنی جو ہے پالیسی لگائے گا۔ فار ایگزامپل ایجوکیشن پالیسی کی بات کروں تو KP کا ایجوکیشن سسٹم الگ ہے، سندھ کا سسٹم الگ ہے، بلوچستان کا الگ ہے، پنجاب کا الگ ہے۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ پروونسز کو ایجوکیشن پالیسی دی گئی ہے، لیکن یہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں تو ساری چیزیں ہی سینٹر کے پاس ہوتی ہے، تو سینٹر ایک یونیفارم پالیسیز بناتا ہے جو سارے پروونسز کے اوپر ایکولی امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ تو جب بھی پاور سینٹر کے پاس ہوتی ہے وہاں پر یونیفارم پالیسیز ہوتی ہیں، چاہے وہ اکنامک سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ کرونا سے ریلیٹڈ ہو، جس سے بھی ریلیٹڈ ہوں۔ تیسری بات یہ ہے اس کا ایڈوانٹیج کہ ہمیشہ فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی سٹرانگ ہوتی ہیں، کیونکہ ٹوٹلی ڈیسیژن میکنگ پاور سینٹر کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہ ہیں اس کے 3 ایڈوانٹیجز۔ اب ہم ڈی میرٹس کی طرف یا ڈس ایڈوانٹیجز کی ہم اگر بات کریں تو سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ پروونسز کو کوئی اٹانومی نہیں ہوتی۔ اٹانومی سے مراد یہ ہے کہ ان کو بائی کانسٹیٹیوشن کوئی پاور پروونسز کو نہیں ملی ہوتی، یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹوٹلی سینٹر کے اوپر۔ تو یہ سب سے بڑا اس کا ڈی میرٹ ہے۔ دوسرا ڈی میرٹ یہ ہے کیونکہ ساری پاور جو ہے سینٹر کے پاس ہوتی ہے، تو یہ پاسیبلٹی بھی ہے کہ سینٹر جو ہے آٹوکریٹکلی رول کرنا شروع کر دے، کرپٹ ہونا شروع ہو جائے، سینٹر کرپٹ ہو جائے تو وہ اپنے کنٹری کو اپنے انٹرسٹ کے لیے پروموٹ کرنا شروع ہو جائے، کیونکہ اس کو پروونسز کی ضرورت نہیں ہوتی سینٹر کو، ان کے پاس کیونکہ پروونسز کے پاس پاور نہیں ہوتی، تو سینٹر یہ ہو سکتا ہے کرپٹ طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا شروع ہو جائے، اور جو سینٹر میں لوگ ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام شروع کر دیں۔ تو یہ دوسرا اس کا ڈرا بیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتی ہیں تو ڈیموکریسیز میں ہم کیا کہتے ہیں، ڈیموکریسی کا مطلب یہی ہے کہ میکسیمم پارٹیسپیشن آف پیپل ان پولیٹیکل افیئر، اس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ تو جب ڈیسیژن میکنگ میں پروونسز کا اتنا تعلق نہیں ہوگا تو وہ ایک اچھی ڈیموکریسی نہیں ہوگی۔ اچھی ڈیموکریسی وہی ہے کہ پروونسز بھی ہوں، پروونسز کے پاس بھی کافی پاور ہوں کہ وہ سینٹر کے ساتھ مل کے ڈیسیژن میکنگ کرے، ساتھ میں لوکل گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشنز بھی ہو جہاں لوگ میکسیمم پارٹیسپیشن بھی کر سکیں۔ جب لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہاں لوگ ایکٹیولی پولیٹیکل افیئرز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی جو تیسرا ڈی میرٹ یہ ہے کہ یہ والا سسٹم جو ہے اس کا ڈی میرٹ یہ ہے کہ ادھر کوئی لوکل انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، یا ڈیموکریسی اچھے طریقے سے نہیں چل سکتی جہاں پر جو ہے یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہو۔ لیکن UK میں جو یہ سسٹم لگا ہوا ہے وہاں پر انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن پراپرلی ڈیولپ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 اس کے ڈرا بیک ہیں۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگلی ویڈیو انشاءاللہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ پہ ہوگی جو اس کا اپوزٹ ہے. تو اللہ حافظ.